اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 سے اپنا سبق شروع کریں گے، سورہ یوسف آیت نمبر 22 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہ رہے ہیں اور اس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں جس میں اللہ چاہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ولما، اور جس وقت بلغا پہنچے، اشدہ اپنی جوانی کی عمر کو، پوری جوانی کی عمر کو۔ اشدہ عمر ہوتی ہے 30 سے لے کر 40 کے درمیان کی جو عمر ہے، 30 سال سے اوپر 40 سال سے کم جب اس عمر کو پہنچے، آتیناہ عطا کی ہم نے، اللہ نے ان کو دی، حکمن قوت فیصلہ، معاملہ فہمی، اقتدار، اختیار، اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا، و علما، اور ان کو حقیقت کا علم کہ اس دنیا میں انسان کیوں آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے، اور آگے اس کے ساتھ اللہ کے حضور کیا معاملات پیش ہونے ہیں، ناکامی اور کامیابی جس میں ہونی ہے، یہ علم بھی ہم نے عطا فرمایا، یعنی نبوت کا علم بھی عطا فرمایا، اور ان کو دانائی بھی عطا فرمائی، اور ان کو اقتدار اور اختیار اور قوت فیصلہ عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ قانون قدرت صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، ہر محسن جو ہے اس کے ساتھ ہمارا یہی ہے، یعنی جو نیکی کو احسان کے درجے پہ کرتا ہے، برابری کے درجے پہ نہیں کرتا، یعنی جب وہ عبادت کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم اس درجے پہ تو ضرور ہوتا ہے کہ میرا رب تو مجھے لازمی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب صبر کی بات آتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا پیچھے تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو وہ صبر کی ایسی انتہا ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی شکوہ نہیں ہوتا، اللہ کے رضا پہ، اللہ کی تقدیر پہ انسان دل سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو دل کی باتیں جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر محسن کو جو اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے اپنے دکھڑے لوگوں کو نہیں ذرا ذرا کی بات پہ سناتے اور ذرا ذرا سی آزمائش پہ روتے، ان کے ساتھ ہمارا یہی سلوک ہوتا ہے کہ ہم ان کو قوت فیصلہ بھی عطا فرماتے ہیں، اور اپنی طرف صراط مستقیم پہ آنے والا علم بھی عطا فرماتے ہیں، توحید کا بھی علم بھی عطا فرماتے ہیں، اور کتاب کا علم بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان اسی جگہ پہ شروع ہوا جہاں وہ آرام سے رہتے تھے، یعنی پہلے وہ بھائیوں کا، پھر کنویں کا، پھر قافلے کا، پھر بکنے کا، پھر اب ایک اور امتحان، نیا امتحان ہے، ایک نئی آزمائش ہے، ہم تاکہ اس سے سبق سیکھیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اور بہلایا پھسلایا، رغبت دلائی، الَّتِي، اس عورت نے، ہو وفی بیتہا، جو اس کے گھر میں تھی، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بہلایا پھسلایا اور رغبت دلائی، ان نفس ہی، اپنی طرف، اپنے ساتھ برائی کے لیے ان کو رغبت دلانے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور بند کر دیے، اچھی طرح بند کر دیے، چٹکنیاں لگا، تالے لگا کے انہوں نے سارے دروازے، یعنی اپنی خوابگاہ جتنے دروازے آتے تھے، جتنا بڑا گھر ہوگا، ظاہر ہے کہ حکومت کا بہت بڑا ایک اعلیٰ عہدے کا ایک انسان تھا عزیز مصر۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور سارے دروازے بند کر کے اپنی خوابگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کے اس نے کہا کہ او میرے پاس جلدی آؤ، میں کہتی ہوں میرے پاس جلدی آؤ اس برائی کے لیے۔ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی، جو میرا رب ہے، جو میرا اللہ ہے، احسن مثوا، جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، بہترین رہنے کی جگہ دی، ایک منزل عطا فرمائی، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے رب کے حضور جو ظالم لوگ، بے انصاف لوگ ہیں، جو غدار اور زیادتی کرنے والے اور نمک حرام ہیں اللہ کے قانونوں کو توڑنے والے، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو اوپر والا طبقہ تھا، ایلیٹ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس کے اندر یہ برائی کس حد تک تھی،
اور ان کی خواتین کا کیا حال تھا اور معاشرے کا کیا حال تھا۔ آگے جیسے جیسے آیات ہم پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارا معاشرہ جو مغرب کا خاص طور پہ، اور وہ مغرب زدہ جو ہمارے اندر لوگ موجود ہیں، بالکل ان کا معاشرہ بھی ایسے ہی ہے۔ انہوں نے اس برائی کی طرف اور انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور کہا کہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی ہے ایک محسن کی بات ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر گزار ہے اور اپنے اس آقا کا بھی ہے، اس کے ساتھ وہ کوئی خیانت نہیں کرنا چاہتا، تو کہ خیانت کرنے والے کبھی اللہ کے حضور کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک یقیناً، ہمت، پکا ارادہ اس نے، خاتون نے، عورت نے دل میں پکا ارادہ کیا، بہی، اس کے ساتھ، یعنی غلط کام کرنے کا ارادہ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ پکا ارادہ کر لیا۔ وَحَمَّ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کرتے، وہ بھی ارادہ کرتے، لولا، اگر نہیں، ان برہان ربہ، اگر اللہ تعالیٰ کی نشانی کو نہ دیکھ لیتے، جو اللہ نے ان کو فہم اور فراست اور علم عطا کے جو اوپر ہم نے پڑھا تھا، حکمم و علم، اگر وہ اللہ کا نور انہیں عطا نہ ملا ہوتا تو وہ بھی کرتے، ارادہ ایسا کر سکتے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی انسانوں کی طرح ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ انسانیت کی اس معراج پہ ہوتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو شکست دے کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ عام انسان ایسی موقع پہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن نبی کی وہ شخصیت ہوتی ہے کہ وہ ان کو شکست دے کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ رب کا مقصود ہے کہ گناہ کا کام، غلط کام، رشوت، حرام کام انسان کے دسترس میں ہو، موجود ہو، دعوت مل رہی ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے رب سے ڈر کے وہ اس کے قریب نہ جائے، یہ ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ ان کو اللہ کا برہان نظر آیا، اور اس کے علاوہ اگر برہان ہے تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا برہان تھا۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف، کہ ہم دور کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، انہو، ان سے، سوء برائی، ہم اپنے ایسے نیک لوگوں سے برائی کو دور کر دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، والفحشاء، اور کھلی بے حیائی سے، برائی اور کھلی بے حیائی سے ہم ان کو بچا لیتے ہیں۔ تو نبی چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کو شکست دینا باقی لوگوں کی نسبت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی رہنمائی کر لیتے ہیں۔ تو یوں وہ انسانیت کی، تبھی تو انبیاء جو ہیں وہ انسانیت کی معراج ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، وہ اماموں کی بھی، انبیاء کی بھی معراج ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اب اس بات پہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ سند دے رہے ہیں کہ بے شک یہ میرے بندے مخلصین ہیں۔ اب مخلصین کو آپ سمجھیں کہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کر لوں گے سوائے ان کے وہ جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ تو ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے خالص ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ پہ یقین کرنے والے، خالص توحید اور خالص اللہ کے لیے اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ایسے لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب جب یہ ساری برائیاں شروع ہو گئیں، دروازے بند ہو گئے، وہ نہیں کرنا چاہتے یہ گناہ، اور وہ خاتون ان کو مجبور کر رہی ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیا تھا کہ وہ دروازے تک دوڑتے، آگے جو اللہ کرتا، ان کے بس میں اتنا ہی تھا اس وقت۔ تو وہ دوڑے، یوسف علیہ السلام پہلے، پیچھے پیچھے وہ دونوں دوڑے دروازوں کی طرف۔ اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام دروازے کے پاس پہنچے پہلے کے، تو اس میں جو تالا یا چٹکنی جو مضبوطی سے لگا ہوا تھا، اللہ پاک کے حکم سے وہ کھل گیا، دوسرا بھی کھل گیا، تیسرا بھی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ 7 دروازے تھے شاید، یہ سارے کھلتے گئے، اور یوں وہ باہر جو محل تھا، جس سے وہ جو کھلی جگہ تھی، میدان تھا، لان تھا، وہاں تک وہ پہنچے۔ جب یہ دروازے کھل گئے، بچنے کے لیے ان سے جو کچھ ہو سکتا جو ان کے بس میں تھا وہ کیا، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور پھاڑ دیا ان کی کرتے کو، ان کی قمیض کو۔ اس خاتون نے پیچھے سے پکڑا، زور سے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، ان کا کرتا پھٹ گیا، من دبرن، پیچھے سے۔ وَأَلْفِيَا سَيَّدَهَا، اور جیسے ہی وہ آخری دروازے سے باہر نکلے تو آگے اس گھر کا سربراہ یعنی عزیز مصر کھڑا تھا، لدل باب، جب وہ آخری دروازے سے نکلے تو۔ قالت، کہا، عورت فوراً بولی، ما جزاؤ،
اس شخص کی کیا جزا ہے، اس کی کیا سزا ہے۔ من اراد بأہلک سوء، جس کا تیرے گھر والوں کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ دیر پہلے وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی، ان کے ساتھ محبت کا اظہار، گناہ پہ دعوت دینا سارا کر رہی تھی، اور جب بات سامنے کھلی تو ایک دم سے اس نے 180 ڈگری کا ٹرن لے کے فوراً بات ساری یوسف علیہ السلام پہ ڈال کے کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ برائی کرنے والے تھے، تو تم بتاؤ ایسے بندے کا کیا سزا ہونی چاہیے۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو ایسے شخص کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، یہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس نے تیرے گھر والوں پہ ان کے اوپر دست درازی کی ہے اور ان کی عزت میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے شخص کا کیا علاج ہونا چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک کردار ہے انسان کا، عورت ہو مرد ہو، ہے تو ایک انسان کا، کہ کیسے انسان بدلتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن میرے رب کے سامنے یہ ساری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ دنیا سے انسان چھپا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں انسان چھپا سکتا، اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔